السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی چند دنوں قبل عید کا چاند نظر آیا، سبھی لوگوں نے عید منائی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہی ماہ رمضان ہم سے جدا ہوتا ہے، ہمارے طور طریقے، ہماری زندگی کے منہج بدل جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بہت پرانے تعلقات باقی رہتے ہیں۔ دسیوں سال پرانے تعلقات آج بھی قائم ہیں۔ بہت سارے طلباء اپنے مدرسے کو چھوڑتے ہیں، اپنے اساتذہ سے تعلقات باقی رکھتے ہیں۔ بہت سارے طلباء وہ ہیں جو جب کسی مدرسے سے جدا ہوتے ہیں تو اپنے پرانے ساتھیوں سے تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی ماتیں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر چیز سے ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال پرانے تعلقات آج بھی قائم ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آخرکار وہ ماہ رمضان جو بہت ہی بابرکت مہینہ تھا، جو بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ تھا، اس میں ہم نے بہت نیکیاں کی، اور ہر موڑ پر ہمیں یہ ڈر ستاتا رہا کوئی غلط کام نہ کرے ورنہ ہمارے روزے خراب ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا۔ اس قسم کے خیالات آتے تھے، اس کے نتیجے میں ہم اور آپ غلط کام سے باز رہتے تھے۔ اب ذرا سوچیں کہ روزے کے عالم میں ہم پانی پی سکتے تھے چھپ کر کے، مگر ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا اللہ رب العزت کا، اس کی خوشنودی حاصل کرنی تھی، اس بنا پر ہم پانی نہیں پیتے۔ کھانا ہمارے سامنے موجود ہوتا تھا، اچھی غذائیں افطار کے وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے خوف الہی کے پیش نظر ہم کھانے اور پینے سے باز رہتے تھے۔ ذرا سوچیں نا کہ ماہ رمضان میں ہم حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے، کہیں اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے، ہمارے روزے خراب نہ ہو جائے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی ہمیں حاصل نہ ہونے پائے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ماہ مقدس میں ہم حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے، مگر آخرکار ہم پر کیا مسلط ہو جاتا ہے، وہ کون سی بلا آتی ہے کہ ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہی حلال تو حلال ہم حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ پانی پینا بالکل حلال کام ہے، پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں حلال اگر ہو، تو ماہ رمضان میں ان تمام کاموں کے باوجود ہم بچتے تھے، روزہ نہ ٹوٹ جائے، خدا ناراض نہ ہو جائے، مگر آخرکار ماہ رمضان کے بعد ہم غلط کام میں کیوں ملوث ہو جاتے ہیں، غلط کام کیوں کرتے ہیں، سوچنے کا مقام ہے۔ حالانکہ ماہ رمضان یہ 10 سال، 20 سال، 30 سال اس سے ہمارا پرانا تعلق نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک بار ضرور آتا ہے، اور 1 دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 10 دن کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ 29 یا 30 دن مکمل 1 مہینے کے لیے آتا ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ جن کے ساتھ ہم 1 سال رہتے ہیں، 2 سال رہتے ہیں، 3 سال رہتے ہیں، 1 مہینہ رہتے ہیں، چند مہینے رہتے ہیں، 20 سال گزرنے کے باوجود، ایک لمبے عرصے گزرنے کے باوجود ان سے ہمارا تعلق برقرار رہتا ہے، اور تعلق کو، اس دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں، مگر آخرکار کیا وجہ ہے کہ جو ماہ رمضان ہر سال ہمارے درمیان 1 مہینے کے لیے آتا ہے، اس سے ہمارا تعلق 1 سال بعد نہیں، 1 مہینے بعد نہیں، 2 مہینے بعد نہیں، بلکہ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہمارا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ایک چاند دیکھ کر کے مسجدیں آباد ہوئی، دوسرا چاند دیکھیں مسجدیں ویران ہو گئی۔ میرے دوستو،
اور میری ماں بہنوں، بڑے ادب سے آپ کے بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہم نے ماہ مقدس میں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھ کر کے مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی، آج بھی اور کل بھی ہم اپنا وہی تعلق برقرار رکھیں جو ماہ رمضان میں تھا، تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان میں گزارا تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔